یہ بالکل جھوٹی روایت ہے بھائی، جھوٹی روایت ہے جو شب جمعہ کے درود والی ہے کہ جو پڑھے گا مرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت کرے گا، پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتاریں گے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آ کے قبر میں اس کو اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر بغیر حساب کتاب کے آگے لے جائیں گے، جس طرح خادم حسین رضوی کہتے تھے کہ بس نبی علیہ السلام آ کے کہیں گے فرشتوں کو بس اپنا ہی ہے۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ اور دوسری اس سلسلے میں وہ بے ایمان روایت ہے جو احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پہنچتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یعنی ابھی تو خیر پہنچتا ہے، مرنے کے بعد کیسے پہنچے گا جب آپ فوت ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ روایت بالکل جھوٹی روایت ہے، منکر روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ذہبی نے نام لے کے اس روایت کا کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی اور منکر روایت ہے۔ اس کے اندر حسین بن علی الجوفی نے دانستہ جو ہے وہ ایک نام کو تبدیل کر کے منکر الحدیث کی یہ روایت تھی، اور صحیح راوی کا نام لے کے اس نے اس منکر روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج یہ سب لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ یعنی منکر روایت، قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف روایت۔ نبی علیہ السلام تو فرمائیں کہ پیر اور جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں، صائم ہوتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی آ گیا، جگہ جگہ بے شمار جگہ یہ آیت آئی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے نا تمام معاملات چڑھتے ہیں۔ اور ایک جگہ آیا وَيُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ، تمام کے تمام ہمارے جتنے اعمال ہیں، ہمارے روزہ ہو، صلاۃ ہو، عمرہ ہو، حج ہو، دعائیں ہوں، ذکر اذکار ہوں، تو یہ سارے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے جس کو درود یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا تو آغاز ہی اللہ تعالیٰ سے کیسے ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ تو یہ دعا فرشتے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں یا پکڑ کے وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں۔ تو ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، اور ہر جمعے کو جناب یہ روایت، جھوٹی روایت لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے۔ ذرا بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس آدمی کو کئی دفعہ پوری طرح ہر دفعہ بتایا اس کو، اس روایت کی شرعی حیثیت بتائی، لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں آتا، کیونکہ ان کے مولویوں نے ان کے دماغ بالکل بند کر دیے ہیں۔ تو یہ سارے اسی روایت کو پیش کرتے ہیں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، عطا کہ ڈاکٹر اسرار بھی، اور یہ توصیف الرحمان بھی، اور کیا نام ہے یہ جو خادم حسین رضوی اور طاہر القادری، سارے اعلیٰ حضرت اور ابو اللہ سارے اسی ایک روایت کو، اس منکر روایت کو، ان کی رگوں کا خون ہے۔ حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز، وہ بھی حج اور عمرہ کی اس چھوٹے سے کتابچے کے اندر جو لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے چھپا کے پوری دنیا میں یہ بانٹتے ہیں حج اور عمرہ کے دنوں میں، اس کے اندر اس منکر روایت کو وہ لے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے، میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ وہ منکر روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار ہے، اور شرک کی جڑ ہے یہ فلسفہ کہ قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے خبردار یہ بات نہ کہنا، کوئی زندہ نہیں ان قبروں کے اندر، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ سارے جو مرنے کے بعد زندگی کی رمق تک نہیں ان کے اندر، اور شعور بھی نہیں کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کون آ رہا ہے قبر کے اوپر، آ رہا ہے کون جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے عرس اور میلوں اور پکاروں کی کوئی خبر نہیں ہے ان کو۔ ہاں، قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا یہ آپ کے پجاری تھے، آپ کی پوجا اور بندگی کرنے والے تھے، انہوں نے یہ عدم مچایا تھا زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اپنے ان پجاریوں کے، اور ان کی ساری پوجا پاٹ کا شدت سے کے ساتھ انکار کر کے ان کو کافر قرار دیں گے۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے، یہ سارے مقلدین اور سارے یہ شرک کرنے والے اور فرقہ پرست بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سارے کے سارے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دکھا وہ لوگ
جنہوں نے ہمیں اس راستے کے اوپر چلایا تھا، شرک کے راستے کے اوپر، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون ڈالیں گے۔ غصہ ان کو آئے گا اپنے اوپر بھی، اپنے اکابرین کے اوپر، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، واپسی نہیں ہے۔ اس وقت ہم لوگ یاد آئیں گے کہ بھائی سمجھایا بھی کرتے تھے، بتایا بھی کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی باتیں آج مانتے ہو، اپنے امیروں کی اور اپنے اکابرین کی۔ تو کیا یہ جماعتیں اس لیے بنائی تھیں کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ تو اللہ کا مقابلہ تم کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے، اس سے پہلے ہر جبار متکبر نے منہ کی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے ہمیں۔